أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 48. انشاءاللہ دو آیات کا مطالعہ ہم کریں گے، 48 اور 49. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، وَلَا تُطِعْ اور اطاعت نہ کرو، اور کہا نہ مانے آپ، الکافرین کافروں کا، والمنافقین اور منافقین کا، وَدَعْ أَذَاهُمْ اور پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور بھروسہ کرو اللہ پر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى اور کافی ہے، باللہ اللہ کا بھروسہ، یعنی اللہ ہی کافی ہے، وکیلا کہ اسی کے سپرد اپنے سارے معاملات کیے جائیں، وہی کافی ہے آپ کی مدد کے لیے. ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کل کے درس میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ساتھیوں سے، مسلمانوں سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو اور تسبیح بیان کرو صبح و شام، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، وَسَبِّحُوا بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اس سے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طاقت کا استحضار رہے گا، یعنی ہر وقت آپ کے ذہن میں رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام طاقتوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا. پوری طاقت کا استحضار آپ کے ذہن میں رہے گا کہ وہی تمام طاقتوں کا مالک ہے. اب یہ آج والی آیت جو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم مت دبو، یعنی کہا ماننا سے مراد یہ ہے کہ تم مت دبو کافروں اور منافقین کے آگے، یعنی وہ آپ کو مجبور کریں گے ان کی طاقتیں دیکھ کر، ان کی تعداد دیکھ کر، ان کا اقتدار دیکھ کر، ان کی یہ ساری پاورز دیکھ کر آپ ان کے سامنے ہرگز نہ دبو. یعنی اللہ کو یاد رکھو کہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ کا اقتدار تمام ہر بشر پر ہے، ہر چیز پر ہے، لہذا ان سے نہ دبو، ان کا کہا نہ مانو، ان کی ڈکٹیشن پر نہ چلو. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، قطعاً بھی نہیں. وَدَعْ أَذَاهُمْ اور جو یہ اذیت آپ کو دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ پر ایک قسم کا بہتان لگا کر، کبھی ایک دوسری قسم کی بات لگا کر، کبھی مختلف قسم کی پروپیگنڈے جو آپ کے خلاف وہ کرتے ہیں، ان کو نظر انداز کرو. وَدَعْ أَذَاهُمْ یہ ان کی اذیت، یہ جو ان کی اذیت رسانی جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں مختلف طریقوں سے، اسے نظر انداز کر دو، اس کی کوئی پرواہ نہ کرو. وَدَعْ أَذَاهُمْ اور توکل کرو، بھروسہ رکھو اللہ پہ، اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہی تمام طاقتوں کا مالک ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ وکیل. یعنی وکیل کسے کہتے ہیں؟ جس کے سپرد انسان اپنے کام کرتا ہے کہ آپ ہماری طرف سے یہ کام کر لیں، آپ تمام تر اپنے کام اللہ ہی کے سپرد کر دیں کہ وہی تمہاری طرف سے تمہارا دفاع کرے گا اور ان کا منہ توڑ جواب دے گا. اسی کے سپرد آپ اللہ ہی کے سپرد اپنے تمام معاملات کریں، وہی کافی ہے کارساز. اب اس کے بعد جو دوسری آیت ہے، اس میں تھوڑا اب مضمون چینج ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات جب تم نکاح کرو مومن عورتوں کے ساتھ، ثم پھر طلقتموہن تم انہیں طلاق دے دو، من قبل اس سے پہلے کہ ان تمسوہن کہ تم نے انہیں چھوا ہو، تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، فما لکم علیہن من عدہ تو پھر تمہارے لیے نہیں ہے یہ کہ تم ان سے مطالبہ کرو عدت پورا کرنے کا.
تعتدونها کہ تم انہیں گناؤ وہ دن، یعنی تم ان سے مطالبہ نہیں کرا سکتے ہو کہ تمہاری طرف سے یہ مطالبہ نہیں ہو سکتا ہے پھر کہ عدت پوری کرو. فمتعوہن پس تم انہیں کچھ سامان دو، وسرحوہن اور انہیں رخصت کرو، سراحن جمیلا بہتر طریقے سے، خوبصورت طریقے سے ان کو رخصت کرو. اب اس آیت کریمہ پہ تھوڑا سا غور کریں گے ہم کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو. وہ اس میں ایک اشارہ اس طرف ہے کہ جب بھی نکاح کرنا ہو تو مومن عورتوں سے ہی کیا جانا چاہیے. اگرچہ جائز ہے اہل کتاب کی عورتوں سے بھی، یہودی عورت سے یا نصرانی عورت سے، اہل کتاب جو ہے ان سے بھی نکاح جائز ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ نہیں ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اگر لونڈی ہی ہو لیکن وہ ایمان والی ہے، وہ اس آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ آپ کو بڑی پسند آئے، اس کی شکل و صورت، اس کے بہت سارے کمالات ہوں، لیکن ایمان والی اگر وہ کنیز ہی ہوگی، لونڈی ہی ہوگی تو وہ بہتر ہے. تو یہاں بھی اشارہ یہی ہے کہ جب بھی نکاح کیا جانا چاہیے تو مؤمنہ ہی سے کیا جانا چاہیے. اگرچہ جائز ہے اہل کتاب کی عورتوں سے، لیکن وہ پسندیدہ نہیں ہے. اذا نکحتم المؤمنات جب تم نکاح کر چکو، ثم طلقتموہن اس کے بعد تم اگر انہیں طلاق دے دو. تو یہاں ایک نقطہ اور کہ طلاق اسی وقت دی جا سکتی ہے جب نکاح بھی ہوا ہو. نکاح کے بغیر طلاق کا کوئی تصور نہیں. آپ دیکھیں گے فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کہے کہ ابھی نکاح تو کیا نہیں، لیکن کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں سے نکاح ہو گیا تو ابھی سے اس کو میری طرف سے طلاق ہے، تو بہت سارے ائمہ کے نزدیک، علماء کے نزدیک وہ طلاق ہو جاتی ہے. لیکن اس میں کچھ قید رکھی گئی ہے. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اگر اس میں قید ہو کہ فلاں بستی کی اگر کسی عورت سے میں نے نکاح کیا تو پہلے ہی سے اس کو طلاق ہے. امام مالک نے کہا نہیں، صرف بستی کا ہی تعین نہیں، مدت کا بھی تعین ہونا چاہیے. یعنی اگر میں نے اس سال فلاں بستی یا فلاں خاندان کی عورت سے نکاح کیا تو پہلے ہی سے اس کو طلاق ہے، تو ان کے نزدیک یہ طلاق ہو جاتی ہے. لیکن اس میں یہ ہو کہ ایک تو اس بستی کا یا اس خاندان کا یا پھر پرٹیکولر کسی لڑکی کا نام ہو، عورت کا نام ہو کہ اگر فلاں لڑکی سے میں نے شادی کی، نکاح کیا اور اس 1 سال کے اندر کیا یا 10 سال کے اندر کیا، تو اگر میں نے اس سے نکاح کیا تو پہلے ہی سے اس کو طلاق ہے، تو وہ طلاق ہو جاتی ہے ان کے نزدیک. لیکن بہت سارے ائمہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ درست بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو آیت ہمیں کہتی ہے اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم اسے طلاق دو. وہ صورت جو ہے طلاق کی تبھی بنتی ہے جب نکاح ہو چکا. تو فرمایا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، چھوا ہو. تو چھونے سے یہاں مراد ہے خلوت صحیحہ جسے آپ کہتے ہیں. یعنی یہ جو الفاظ استعمال آتے ہیں اس میں حیا کے طور پہ صرف ہاتھ لگانے کی بات ہے، تو ہاتھ لگانا ہی اس سے مراد نہیں ہے، لیکن یعنی تم نے ان کے ساتھ مجامعت بھی کی ہو، ہم بستری بھی ہوئی ہو. تو اگر ہم بستری نہیں ہوئی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی آپ نے اس سے ہاتھ نہیں لگایا ہے، تو پھر تم انہیں طلاق دے دو. تو کیا ہوگا؟ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے حق مہر کے بارے میں کہ اگر حق مہر پہلے متعین کیا جا چکا ہو تو آدھا مہر لوٹانا ہو، اور اگر اس کا تعین نہیں ہوا ہے، حق مہر متعین نہیں کیا گیا ہے، پھر کچھ نہ کچھ دے دلا کر ہو سکتا ہے، تو وہ مہر کے لیے تھا. لیکن یہاں عدت کی بات آ رہی ہے کہ اگر آپ انہیں چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دیں تو پھر آپ پر، تو تمہارے لیے نہیں ہے، یعنی تمہیں حق نہیں پہنچتا علیہن من عدہ کہ تم ان سے مطالبہ کرو عدت پورا کرنے کا. تو یہاں یہ حق گنایا گیا ہے کہ شوہر کا حق ہے
کہ شوہر جب اپنی بیوی کو کسی کو طلاق دے تو عدت لازمی ہے. کیوں ہے حق کے شوہر کا؟ شوہر کا حق اس لیے ہے کہ ممکن ہے حمل ٹھہرا ہو تو اولاد اس کی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی وہ عدت گزارنے سے پہلے کسی اور سے نکاح کر لے وہ، تو پھر مشتبہ ہو جائے گی جو اس کی اولاد ہوگی کہ اس کا والد کون ہے. اس لیے یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے اپنی بیوی سے، تب تک اس کا نکاح درست نہیں ہوگا. لیکن صرف شوہر کا ہی حق نہیں ہے، یہ اللہ کا بھی حق ہے اور شریعت کا بھی حق ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شوہر کسی کو لکھ کر دے دے پروانہ کہ میں جب تمہیں طلاق دوں دوسرے ہی دن تم نکاح کر سکتے ہو، میری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں عدت کا، پھر بھی اس کے لیے عدت لازمی ہے، کیونکہ اللہ کا یہ حق ہے، شریعت کا یہ حق ہے. اگر کوئی شخص اپنی نسل کو برقرار رکھنا نہیں چاہتا ہے، کوئی اتنا لاپرواہ ہے، لیکن اللہ تو لاپرواہ نہیں، شریعت لاپرواہ نہیں، وہ کبھی بھی اس کو خلط ملط ہونے نہیں دے گا کہ بیٹا کسی کا ہو اور کسی کے سر اسے تھوپا جائے. لہذا یہ شریعت کا حق ہے کہ عدت پوری کی جائے گی، اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. لیکن شوہر کے لیے بارے میں یہاں کہا گیا کہ آپ پر کوئی حق نہیں اگر خلوت صحیحہ نہ ہوئی. اس سے لازمی ہے کہ حمل تو ٹھہرا نہیں، لہذا پھر شوہر کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا اپنی بیوی سے کہ تم نے لازماً عدت پوری کرنی ہے. فَمَتِّعُوهُنَّ، تو جب طلاق ہو گئی اب فَمَتِّعُوهُنَّ تو انہیں کچھ سامان دو، کچھ نہ کچھ دو. یعنی اگر حق مہر پہلے سے ادا ہوا ہے، کر لیا ہے تو آدھا مہر تو دینا ہوگا. اگر نہیں دیا، وہ طے نہیں ہوا ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ. اس کچھ نہ کچھ کے معنی کیا ہے؟ یہ حیثیت کے مطابق، ایک امیر شخص ہوگا تو اپنی حیثیت کے مطابق وہ اچھا دے گا، اس کو معلومات کچھ دینا چاہیے اسے. اور اگر غریب شخص ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ بھی اسے کچھ نہ کچھ دے، خالی اسے نہیں نکالنا اپنے گھر سے. فَمَتِّعُوهُنَّ اور وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اسے جب رخصت کر دو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو. یعنی ایسا نہیں اب طلاق اگر ہو گئی تو طلاق دیتے دیتے آپ اس کے عیب گناتے رہو، دنیا کا کہو کہ یہ ایسی عورت تھی، اس کے اندر یہ عیب تھا، وہ عیب تھا، وہ عیب تھا، کہ دوسرا بھی کوئی کہیں اور نکاح نہ کر سکے. تو یہ انتہائی گھناؤنی حرکت ہے، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے جس کو اسلام بالکل پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتے. سراحن جمیلہ کے معنی یہی ہے کہ آپ خوبصورتی کے ساتھ، یعنی بڑے ہی پیارے انداز میں، اگر آپ طلاق ہو ہی گئی ہے کسی خامی کی وجہ سے ہو یا کوئی قصور ہو یا نہ ہو، اس طرح بھی اگر آپ طلاق دے رہے تو ان کی وہ جو خامیاں ہیں وہ آپ نہیں گنائیں گی، ان کے جو عیب ہے وہ آپ نہیں گنائیں گی. تو اس آیت میں فرمایا گیا وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. یہ 2 آیات آج مکمل ہو گئی، کافی ہے، تو ایک بار آپ ان کو سنیے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. صدق اللہ العظیم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.